بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امید ہے اللہ بارہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھا ہے اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ناظرین، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، جو ایک متوسط طبقے کے لیے جو انہوں نے اپنا گھر، جو ایک خواہش ہوتا ہے ہر انسان کی کہ میرا اپنا گھر ہو، تو اس کے لیے جو عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک میرا گھر میرا پاکستان کے نام سے ایک اسکیم انہوں نے جو لانچ کی، تو اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی یہ دوسری ویڈیو ہے اسی ٹاپک کو لے کے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ابھی بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ عوام ناس کی جو اویئرنیس ہے اس کے لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو اس بارے میں کلیئر کر سکیں. تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف. اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے اور شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جن کے ذہن میں سوالات آتے ہیں لیکن ان کو اس کو سرچ کرنے میں، ان کے جواب ڈھونڈنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور شاید میں بھی پھر بھی ان کے جواب ان کو نہیں مل پاتے. تو ناظرین، ویڈیو کے شروع میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پاکستان میں جو ایک بینکنگ کا جو کمپٹیشن آپس میں چل رہا ہے، تو پرائم منسٹر کی اس سکیم کے بعد تقریباً ہر بینک کی یہ کوشش ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ جو ہے ممبرز جو ہیں، لون لینے والے حضرات کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. تو اگر بینک اپنے ٹارگٹ کو، گورنمنٹ کی طرف سے بینکوں کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اب چونکہ بینکوں میں آپس میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے، تو اگر بینک اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس میں پھر ان کو پلنٹی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے اب ہر بینک کی میکسیمم یہ کوشش ہے کہ اس دوڑ میں ہم زیادہ سے زیادہ آگے نکلیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرضہ جات دیے جائیں. تو ناظرین، نیشنل بینک جو ہے، نیشنل بینک آف پاکستان، وہ بھی قرضے مہیا کر رہا ہے. اور اس میں جو ایک خاص بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ جو اسلامک جو بینک ہیں، جس طرح میزان بینک ہے، اب جو اسلامی طریقہ کار سے جو بینک کام کر رہے ہیں ان کا جو مارک اپ ہے، یعنی جو ان کا سود ہے، وہ نہیں ہے. دیگر جو بینک ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ گورنمنٹ نے تو پہلے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک مثال کے طور پہ آپ قرضہ لے رہے ہیں 10 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ کا آپ کو جو واپسی آپ نے بینک کو رقم جو واپس کرنی ہے، اس پہ آپ کو گورنمنٹ نے 5 سال سے لے کے 20 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ آپ 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں یا پھر 20 سال میں آپ اپنے قرض کو واپس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ 5 سال کی فار ایگزامپل آپ نے 10 لاکھ روپے کے لیے آپ نے اپلائی کیا، تو اس پہ آپ کو پہلے 5 سال جو ہے وہ آپ کو 5% ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ 1 لاکھ کا جو ہے، اگر ہم لوگ اس کی وہ پرسنٹیج نکالتے ہیں تو وہ 5,000 روپے بنتی ہے، اور 10 لاکھ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 50,000 ہے. اچھا، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جس چیز کو مد نظر رکھا وہ یہ تھا کہ جو قرضہ لینے والے جو افراد ہیں وہ نوکری پیشہ ہیں یا کہ وہ بزنس مین ہیں. تو ناظرین، جو افراد جو ہیں وہ ملازمت پیشہ افراد ہیں، ان کے لیے بھی میں نے پہلے ہی اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ان کو کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے. ان کو اپنا اوریجنل INC چاہیے ہوگا، شناختی کارڈ، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ پاکستان کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، یعنی کہ آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں. شناختی کارڈ کی ضرورت اس لیے ہے. اوریجنل INC، آپ کی جو دو عدد تصاویر ہے، پھر اس کے بعد جس ادارے میں آپ ملازمت کر رہے ہیں اس کا جو امپلائی سرٹیفکیٹ ہے وہ بہت ضروری تھا، اور آپ کی آخری 2 مہینوں کی جو سیلری سلپ ہوتی ہے وہ بہت ضروری تھی. تو یہ چیزیں تھیں ان کے لیے جو لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں اور پھر ان کو مہینے کے بعد سیلری ملتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے لمٹ رکھی تھی کہ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 25,000 ہونی چاہیے.
اچھا ناظرین، اب ان میں سے اگر ہم لوگ پاکستان کی جو اوسطاً شرح ہے اگر تنخواہ کی ہم لوگ اس کی طرف دیکھیں تو 25,000 روپے تنخواہ. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو 25,000 نہیں دیتے، 17,000 18,000 19,000 20,000 تک سیلریز ہیں. تو پھر ایسے افراد کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک درمیان میں ایک اور بھی راستہ چھوڑا کہ ایسے افراد جن کی تنخواہیں کم ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا پارٹ ٹائم میں کوئی چھوٹا سا بزنس، لائک کسی نے کوئی سموسا وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، کوئی چپس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ اس طرح شام کو کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم میں وہ جاب کر رہے ہیں. تو ان جابز میں سے جو ارننگ ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ بینک کو یہ یقین دلا دیں کہ اگر وہ قرضہ لے رہے ہیں تو ان کے قرضے کی جو قسط ہے ماہانہ پہ جو آپ کو قسط ادا کرنی پڑے گی. اب 5 لاکھ جو قرضہ آپ لیتے ہیں تو 3,000 روپے اس کی قسط ہے منتھلی، آرام سے نکلتی ہے. کم سے کم اجرت میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ 3,000 روپے تو ان کے لیے پے کرنا مشکل نہیں ہے. اسی طرح آپ نے بینک کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ آپ جو قرضہ لے رہے ہیں اس قرضے کی قسط آپ واپس کریں گے. تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلے 5 سال میں آپ کو 5%، اگر آپ 10 سال میں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا 2.5% آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، 2.5. تو اسی طرح ناظرین ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جیسے جیسے بینک کو آپ قسطیں دیے جا رہے ہوتے ہیں اپنے حاصل کیے گئے قرضے کی، تو اس میں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بینک نے جو آپ کو اوریجنل جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں، جو ان کا مول ہوتا ہے، جو اماؤنٹ ہوتی ہے ریئل، جو آپ نے لون کی صورت میں فرض کریں 10 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ روپے جب آپ قسطیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بینک کا وہ جو اوریجنل 10 لاکھ روپے ہیں وہ واپس ہو چکے ہوتے ہیں. پھر بینک کیا کرتا ہے؟ پھر بینک آپ کی قسط میں کمی کر دیتا ہے. تو جیسے جیسے بینک کا جو اوریجنل جو بینک نے آپ پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس بینک کو واپس ملنا شروع ہو رہا ہوتا ہے تو بینک آپ کے لیے آپ کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہیں، قسطیں ہوتی ہیں، ان میں پھر آپ کو کمی کرتا جا رہا ہوتا ہے. پہلے آپ نے اس کو 50,000 دے رہے تھے، پھر وہ 40,000 ہو گیا، پھر وہ 30,000 ہو گیا، اور اسی طرح ایٹ دا اینڈ آپ کا جو اوریجنل جو رقم ہوتی ہے، جس کو مول بھی بول سکتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہم لوگوں کو گورنمنٹ کو مارک اپ دینا ہوتا ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے. تو ناظرین، مزید اس پہ بھی ہم لوگ ابھی بات کریں گے. اس کو جو کیٹیگریز میں گورنمنٹ آف پاکستان نے تقسیم کیا کہ 5 مرلے کا گھر اور 10 مرلے کا گھر، تو کچھ ٹاؤنز، کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ یہ مرلاز وغیرہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، کنالیں کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ اسکیئر فٹ کے حساب سے جگہ جو ہے وہ بکتی ہے یا خریدی جاتی ہے. تو ناظرین، اس پہ پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو پہ اب آپ کو بتائیں گے کہ جو 120 گز جگہ ہے اس کے لیے آپ کو کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی رقم آپ کو بینک سے لینی پڑے گی، اور اس کی واپسی کا کیا طریقہ ہوگا. اور اگر آپ اس سے زیادہ جو گزوں میں، اگر آپ 120 گز سے زیادہ کا بڑا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کے اوپر تعمیر کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اب مزید بینک سے جو ہے وہ بڑے پلاٹ کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو ناظرین، کوشش کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آتے ہیں اس پرائم منسٹر کی یہ جو اسکیم چل رہی ہے میرا گھر میرا پاکستان کے نام سے، تو اس میں آپ کے جو سوالات ہیں، جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ایک یہ بھی مشکل آ رہی ہے، ایک یہ بھی مشکل سوال ہے، تو آپ بھی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العظیم ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں لوگ اس چیز سے. اپنا گھر بنانے کی خواہش ہر انسان کو ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہے. اور چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو وہ بھی اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے کسی بھی قسم کے موسم کے اثرات سے ان کو بچانے کے لیے ایک گھونسلہ بناتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو اتنی سینس دی ہوئی ہے تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس سے آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے اس کو جو ہے آپ کا کس طرح پلان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو 120 گز چاہیے یا اس سے زیادہ کا جو چاہیے، اور اس پہ آپ نے پھر کتنا لون آپ نے بینک سے اپلائی کرنا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پاکستان کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.